بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں بھی نئی چیز کوئی نہیں، صرف اور صرف یہ فرق بتانا ہے کہ جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ کیسے ہوتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ جس طرح مفرد کے لیے تقوم آتا ہے واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے، اور تثنیہ کے لیے ہم اخیر میں الف اور نون کو بڑھاتے ہیں، تقومانی وہ دونوں کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر جمع آتا ہے یقمنا، تو یقمنا سے مراد وہ تمام عورتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم نے دیکھا تقوم، تقومانی، یقمنا، اسی طرح ہوگا تتوضؤ۔ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تتوضؤ، تتوضآنی، یتوضأنا، یہ ابھی ہے یتوضأنا، یتوضأنا وہ ساری وضو کرتی ہیں، ویصلینا وہ ساری نمازیں پڑھتی ہیں۔ اس کا بھی اسی طرح ہے، دیکھو مفرد ہے تصلی، وہ ایک عورت نماز پڑھتی ہے۔ تصلیانی سے پچھلے سبق میں ہم نے تصلیانی پڑھا تھا تثنیہ کے لیے، یہاں پر ہم جمع کے لیے یصلینا وہ ساری عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ تو یہ 6 صیغے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یعنی پہلے 3 مذکر کے لیے تھے، جس میں ہم نے یہاں پر تے کی جگہ کیا لگانا ہے؟ یا لگانا ہے۔ یہاں پر تقوم تو وہاں پر یقوم، یقوم، یقومانی، یقمنا۔ اسی طرح یہاں پر ہے تقوم، تقومانی، یقمنا، وہاں پر یقومون۔ تو تمام اسباق ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ ہمیں یہ 6 صیغے ازبر یاد ہو جائیں۔ اس کے بعد مخاطبات کا نمبر آنے والا ہے، اس کو بھی پھر ہم سمجھیں گے۔ تو 6 صیغے غائب کے لیے ہیں، اسی طرح کے 6 صیغے مخاطب کے لیے بھی ہیں، یعنی جب آپ کے سامنے مخاطب ہو وہ یا مفرد ہوگا، مذکر ہوگا، یا تثنیہ یا جمع۔ اسی طرح اگر وہ مؤنث ہے تو واحدہ ہوں گی، یا تثنیہ یا جمع۔ تو 6 صیغے مخاطب کے لیے، 6 غائب، یہ ہوں گے 12۔ اور 2 متکلم کے لیے ہم نے سمجھا تھا انا قمت، میں کھڑا ہوتا ہوں، قمت۔ اور اسی طرح انا، نحن قمنا ہم کھڑے ہوئے، یا مضارع میں انا اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، نحن نقوم ہم سب کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیے اس کو ہم سمجھیں۔ ہؤلاء طالبات، یہ ساری کی ساری طالبات ہیں۔ ہؤلاء یہاں پر کیوں آیا؟ کیونکہ طالبات جمع ہے، اور جمع کے لیے اس میں اشارہ ہؤلاء ہی ہم نے پڑھا تھا۔ مفرد کے لیے، مذکر کے لیے ھذا، اور مفرد مؤنث کے لیے ھذہ، تثنیہ مذکر کے لیے ھذانی، تثنیہ مؤنث کے لیے ھاتانی، اور دونوں کے لیے جمع ایک ہے، ہؤلاء بنات، ہؤلاء طالبات، ہؤلاء رجال، ہؤلاء اولاد۔ تو جمع میں ہؤلاء اس میں اشارہ دونوں کو برابر یکساں استعمال ہوتا ہے۔ ہؤلاء طالبات، یہ طالبات ہیں، ہن اخوات صالحات، وہ نیک لڑکیاں ہیں، نیک لڑکیاں ہیں یا نیک بہنیں ہیں۔ یقمنا وہ ساری طالبات، دیکھو وہ سب مؤنث ہیں اور جمع ہے، اس لیے ہم نے کہا یقمنا جمع کا صیغہ ہے۔ یقمنا فی الصباح الباکر، یہ اٹھتے ہیں صبح سویرے، ویتوضأنا وضو کرتی ہیں، ویصلینا نمازیں پڑھتی ہیں، ویتلون القرآن اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ثم یتناولنا اس کے بعد یہ ناشتہ کرتی ہیں، ویأخذنا اور کتابوں کو اٹھاتی ہیں، ویسلمنا اور سلام کرتی ہیں، علی امہن و ابیہن اپنی ماؤں پر اور والدین پر، ویذهبنا اس کے بعد جاتی ہیں الی المدرسہ، یذهبو یذهبانی یذهبون، تذهبو تذهبانی یذهبن، ویرجعنا اس کے بعد لوٹتی ہیں، یرجعو یرجعانی یرجعون، ترجعو ترجعانی یرجعن، من المدرستی مدرسے سے، فی المساء، ویسلمن یسلمو یسلمانی یسلمون، تسلمو تسلمانی یسلمن، علی امہن اپنے امہات اور اپنی ماؤں پر، ویساعدنہا یساعدو یساعدانی یساعدون، تساعدو تساعدانی
یساعدن وہ تمام عورتیں، وہ تمام طالبات مدد کرتی ہیں، فی امور المنزلی اپنے ماں کی مدد کرتی ہیں گھر کے کاموں میں۔ وَيَلْعَبْنَ اس کے بعد وہ کھیلتی ہیں، مع اختہن اپنی بہنوں کے ساتھ، الصغیرہ چھوٹی، ثم اس کے بعد یقرأن یقرؤ یقرآن یقرؤون تقرؤ تقرآن یقرأن دروسہن اپنے اسباق کو، ویأکلن اس کے بعد کھانا کھاتی ہیں، یأکل یأکلان یأکلون تأکل تأکلان یأکلن اس کے بعد وینمن مبکرات اور جلدی رات کو سوتی ہیں، ینمن یہ ہے بہت جلدی سونا، ینام ینامان ینامون تنام تنامان ینمن۔ تو اس کو ضرور اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ 6 صیغے ہم نے پڑھے ہیں، 3 مذکر غائب کے لیے اور 3 مؤنث غائب کے لیے، کل 6 صیغے ہو گئے۔ اس کو ہم ضرور سیکھیں، اس کے جملے بنائیں اور تمام لیکچرز دوبارہ دیکھ لیں تاکہ ہمارے اسباق پختہ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔